بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مومنین اکرام، آج اس مجلس سے پہلے میں ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مولانا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے منکر کے حوالے سے کہ منکر جو ہے وہ کون ہوتا ہے۔ ہم شیعوں پر بہت زیادہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم عبادات میں جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہیں، ہم عبادات کو اتنی زیادہ ترجیح نہیں دیتے، اور ہمارے کچھ شیعہ بھی ہیں جو کہ اس بات کا ہم اخباری شیعوں پر زیادہ سے زیادہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ عبادات کو اتنی زیادہ ترجیح نہیں دیتے۔ تو یہاں پر پہلے میں ایک بات بتانا چاہوں کہ ہم عبادات کے منکر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ نماز روزہ حج سب ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم عزاداری کو بھی ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب یہ کہیں کہ صرف آپ نماز روزہ حج اور اب صرف ان عبادات پہ آپ فوقیت دیں اور اس کو کریں، باقی آپ عزاداری کو اس کو چھوڑ دیں، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے یہ عزاداری بھی اتنی ہی امپورٹنس رکھتی ہے جتنی باقی نماز روزہ حج۔ تو یہاں پر مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، مولا نے فرمایا کہ ہمارے منکر کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمارے فضائل کے سامنے عبادات کو لے آئے گا، یعنی جب بھی فضائل پڑھے جائیں گے وہ فوراً نماز کی بات کرے گا، کربلا کی زیارت کی بات کرو گے تو فوراً حج کی بات کرے گا، تبرک، علم اور ذوالجناح کی بات کرو گے تو غریبوں کی مدد کی بات کرے گا، الغرض فضائل کو ختم کرنے کے لیے عبادات کا سہارا لے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیں کہ ہم جتنی بھی عزاداری کے کچھ ایسے مراحل میں جن میں تبرک ہو گیا، علم ہو گیا، ذوالجناح ہو گیا، اور ایسی بہت ساری نماز کے ساتھ ساتھ ہماری عزاداری ماتم ہو گیا، یہ سارا کچھ، تو اس میں لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی آپ عبادات کی طرف جاؤ، آپ ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پر مولا نے اپنی حدیث میں یہ واضح کر دیا کہ وہ منکر ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں، اور یہ حدیث یہاں پر میں حوالہ دیتا جاؤں تو ریاض الابرار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 244، صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، آپ اس بک سے یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے دیکھنی ہے تو۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، آج کی مجلس جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. یعنی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور ہستی فقیر ہے، لیکن فقیر بھی اتنا سمجھدار ہے، اسے معلوم ہے کہ ان ناموں سے بھیگ بھی نہیں ملے گی۔ ان کو معلوم ہے اگر ہم یہ نام لے کر پکاریں گے تو دھتکارے جائیں گے۔ ادھر فقیر نے کہا علی علی، وہی فقیر تھوڑی دیر میں عزت دار بن گیا۔ معلوم ہے سارے طبقات کو علم ہے کہ ایک چوکی دار بھی جب پہرا دیتا ہے تو اپنی مزدوری کو یوں حلال کرتا ہے، یا علی حیدر جاگتے رہنا، یا علی حیدر جاگتے رہنا۔ اسے معلوم ہے کوئی اور نام لیں گے تو سب سو جائیں گے۔ یہ نعرہ جگاتا طبقات میں بہادروں کو، شجاعوں کو، سپاہیوں کو، فوجیوں کو، سپہ سالاروں کو معلوم ہے کہ جب رن میں کودا جاتا ہے تو بھگوڑوں کے نام نہیں لیے جاتے، وہاں بھی پکارا جاتا ہے یا علی۔ جو سمجھدار ہے وہ جانتا ہے یہ ضد کیوں ہے۔ یہ ضد اس لیے ہے کہ اگر کبھی فیور کر دیا کہ حق تو علی ہے تو حکومتیں ہاتھوں سے جائیں گی۔ صرف حکومتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے جنہوں نے زبردستی علی کی حکومتوں پر قبضہ کیا تھا، تاکہ علی والے یہ نہ کہیں حق کس کا ہے۔ حکومتیں مبارک کبھی ہم جارح نہیں بنے، اس لیے کہ علی کی حکومت سے بڑی دنیا میں کوئی حکومت نہیں۔ ہم آج بھی علی کر کے سردار ہیں اور کل بھی سردار رہیں۔ رعایا ہے، امت ہے، ہم امت نہیں ہیں، ہم سب سردار ہیں۔ ہم اس لیے سردار ہیں کتنا ہی بڑا حکمراں کیوں نہ بن جائے پھر بھی غلام ہمارا رہے گا، اس لیے کہ نبی ہمارے گھر میں آیا، قرآن ہمارے گھر میں آیا، جبریل ہمارے گھر میں آیا، سب غلام، ہم سردار۔ غلاموں کے گھر میں نبی نہیں آیا، غلاموں کا داماد ضرور ہمارا نبی بنا، آیا ہمارے گھر میں۔ سالی رشتہ داری برقرار رکھو تاکہ کم از کم وہ رشتہ باقی تو رہے، اس لیے کہ یہی رشتہ سب سے پہلے ٹوٹتا ہے، یاد رکھو۔ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، باپ بیٹی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، بھائی بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، بہن بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ چند لمحے میں کچا تاگا ہے، جب چاہے ٹوٹ جائے۔ یا علی
علی بس کہہ دینا. اگر علی علی کرو گے تو رشتہ رہے گا, کچا سوت ہے, جڑا رکھو بھئی یہی اتنی رشتہ داری ہے, ورنہ امت امت ہے, سردار سردار. اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بغاوتیں ہو جاتی ہیں, کاشتکار یا کسی مل کے ملازم اپنے سردار کے خلاف اسٹرائک کر دیتے ہیں تو غصے میں کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہے. تو ان کے کہہ دینے سے پریسیڈنٹ کافر توڑی ہو جاتا ہے. سردار سردار رہتے ہیں, کبھی کبھی امت کبھی کبھی امت ہزیان بکنے لگتی ہے. ہزیان اس لیے بکنے لگتی ہے کہ سردار کو کبھی ہزیان نہیں ہوتا. اگر سردار پہ ہزیان کا الزام لگائے تو امت قیامت تک ہزیان بکتی رہے گی. بکو ہزیان کہتے رہو تاکہ یہودی کو, عیسائی کو, کافر کو, ہندو کو پتا تو چلے کہ مسلمانوں کو ہزیان کے دورے کب پڑتے ہیں. قرآن نے کہا ہے نا یہ بیمار ہیں, دل کے بیمار ہیں, تو بیماریوں کا پتہ تو سب کو چلے. تو کتنے حیران ہو کے وہ دیکھتے ہیں اپنے نبی کے خاندان والوں کو خود قوم کافر کہہ رہی ہے. کتنے پاگل ہیں, ان کو مارنا کتنا آسان ہے, ان کے ملک چھیننا کتنے آسان ہے, ان پہ حکومت کرنا کتنا آسان ہے, ان کو اپنے سود میں پھنسائے رکھنا کتنا آسان ہے, اس لیے کہ اپنے سردار کو برا کہتے ہیں. انگریز کو دیکھو, اپنے سرداروں کا اتنا احترام ہے کہ ساری دنیا میں جمہوریت آ گئی, ملکہ پھر بھی ہے, محل پھر بھی ہے, پرنس پھر بھی ہے, برا نہیں کہتے. لا ہے ان کے یہاں کہ جو چاہے کہو. ایک پارک بنا دیا ہے لندن میں, یہاں آ کے سب اپنی سیاست کی بھڑاس نکالو, سب کچھ کہہ سکتے ہو, شاہی خاندان کو برا نہیں کہہ سکتے. کتنا احترام ہے انگریز میں اپنے شاہی خاندان کے لیے. مسلمانوں انگریزوں سے سیکھو. شاہ ہست حسین بادشاہ, کوئی نہ شاہ ہے نہ کوئی بادشاہ ہے, صرف نبی کا گھرانہ شاہ ہے, نبی کا گھرانہ بادشاہ ہے. اور وہ شاہی وہ بادشاہی ہم لیے آج بھی بیٹھے ہیں. حکومتیں سب کو مبارک, یہ شاہی ہم کو مبارک, یہ راتیں ہم کو مبارک, یہ دن ہم کو مبارک. ایک عاشور کے دن کی ٹکر کا ایک دن تو کوئی لا نہ سکا. 10 دن منا لو, 15 دن کسی کے جوڑ لو, 20 دن کسی کے جوڑ لو, لیکن کسی کا عاشور تو بنا کے دکھاؤ. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے عاشور 10 تاریخ کو ہوتا ہے, عاشور پہلی تاریخ کو نہیں ہوتا. بھائی پھر سمجھیے, عاشور کے لیے 10 دن ہوتے ہیں, ایک دن کے لیے بعد میں 10 دن نہیں ہوتے. یہ تو عید کے پیچھے ٹر ہے, یہ تو عید کے پیچھے ٹر ہے. ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے, ایک طریقہ ہے, الٹا تھوڑی چلا جاتا. جب دن گزر گیا, رات گئی, بات گئی. یہاں تو ایک رات کے انتظار میں یہ 9 دن گزار رہے ہیں. وہاں تو جب دن چلا گیا تو جب دن ہی چلا گیا, آپ کہے کہ 10 دن, کس بات کے 10 دن, دن تو گزر گیا. مسلمان سیکھ ہی نہ سکے کچھ. ارے اگر ہم سے نہیں سیکھنا تھا کہ ایک دن کے انتظار میں پہلے کے 10 دن گزارے جاتے ہیں تو کم از کم حج سے سیکھ لیتے کہ پہلے 10 دن آخری دن حج ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلی ذی الحج کو حج ہو پھر 10 دن گزرے. بھائی سب لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سلیقہ سیکھ, ہر چیز کو منانے کا طریقہ سیکھ. ہر چیز کی ایک تنظیم ہے, ایک ترتیب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ نہ مناؤ, مناؤ تو سلیقے سے مناؤ تاکہ پتہ تو چلے کہ مسلمان قوم سوگھڑ ہے. بے ترتیبی اور پھوڑ پن مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ رہا, اس لیے کہ جو گائیڈ کرنے والے تھے انہیں چھوڑ دیا اور خود ہی اٹھے سب کچھ بنانے. آتا جاتا کچھ تھا نہیں, لگے بنانے ہر چیز. تو جو چیز بھی بنائی وہ ٹیڑھی بنائی, گج بنائی. اور پھر اگر ہمارے قریب سے بھی گزر جاؤ تو تمہیں ترتیب میں معلوم ہوگا کہ ہم کہتے ہیں علی علی, وزن ہے علی علی. آرام سے سب لوگ کھڑے ہو گئے. ادھر سے کسی نے کہا علی علی, ادھر سے کسی نے کہا چمن چمن, کلی کلی, گلی گلی, علی علی. اب جہاں تک کہتے چلے جاؤ, جہاں تک کہتے چلے جاؤ. اب اور نام لیجئے, یہ قافیے نہیں ملیں گے, قافیے نہیں ملیں گے, ردیف نہیں ملے گی, تو آگے نعرہ بڑھے گا کیسے؟ دم ہمدم علی علی. شمس تبریز نے جب کہا تھا تو کیا اور نام ان کے ذہن میں نہیں تھے؟ انہیں معلوم تھا
کہ سانس کوئی نام عطا نہیں کر سکتا، سانس صرف وہ عطا کر سکتا ہے جس نے اسلام کو سانس لینا سکھایا، صرف سانس میں وہ سما سکتا ہے۔ اس لیے کہا دم ہما دم علی علی۔ بڑے لوگ تھے وہ جو ایک نعرے کے لیے ٹکرا گئے حکومتوں سے ٹکرا گئے، دو لفظ